العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی، اور اگلی آیات کریمہ میں، دو آیات کریمہ میں کلمہ خبیثہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے۔ پاک کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ نے پاک درخت کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی چیز تصور میں ہو نا، اس کو سمجھانے کے لیے محسوس شے کے ساتھ مثال دینا تقریب فہم کے لیے یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے، یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے، انتہائی نفع مند ہوتا ہے۔ چیز کو سمجھانے میں تقریب فہم کے لیے بہت ضروری ہے کہ محسوس شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس چیز کو جو تصور میں ہو۔ اب چونکہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی کھولتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے، کھجور کے درخت کے ساتھ۔ ایک بار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے مجمع میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال جو ہے نا وہ ایک درخت کی سی ہے، اور درخت جو ہے وہ اونچا لمبا ہوتا ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ خشک نہیں ہوتے۔ تو سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ جیسے بندہ مومن جو ہے نا اس کا ایمان ایک جیسا رہتا ہے، ایمان رد و بدل نہیں کھاتا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ آج اللہ کو مان رہا ہے تو کل انکار کر دیا، آج کہتا ہے میں ختم نبوت زندہ باد تو کل کہتا ہے نہیں بھائی میں تو نہیں مانتا۔ جس طرح لبرلوں کا ذہن ہوتا ہے، پیسے مل گئے آج 4 تو خوش ہو کہیں یار دین تو بڑا ہی سونا ہے، ہاں جی آج تھوڑی تنگی آ گئی کہیں یار ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی لیے مسئلہ ہو گیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے امتحانوں میں فیل ہو رہے ہیں ہم تو ہیں۔ یہ لبرلوں کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان ان کا وہ جو ہے نا وہ جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے نا، وہ پڑا ہوتا ہے ایسے ہی چٹیل میدان کے اندر، ہوا ادھر لے گئی کبھی ادھر لے گئی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی قرار ہی نہیں ہوتا۔ تو بندہ مومن جو ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، کھجور کے درخت جو ہے نا بہت کم گرتے ہیں۔ آندھیاں آتی ہیں، کھجور کے درخت ہوتے سب سے اونچے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ جتنی چیز زیادہ اونچی ہوگی طوفانوں میں زیادہ خطرہ اسے ہی ہوتا ہے نقصان پہنچنے کا۔ وغیرہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہے جناب آندھی آئی ہو اور تربوز جو ہے اس کی بیل پڑی ہو نیچے، تربوز پڑا ہو، تربوز ٹوٹ گیا ہو بیل سے، والی کدے ٹوٹے وہ نہیں ٹوٹتا، ویسے کا ویسا پڑا، حالانکہ وہ تو ہے ہی کمزور۔ تربوز کے ساتھ تربوز کا جس بیل کے ساتھ تعلق ہے اس کا تو آپس کا تعلق ہی بڑا کمزور ہے، اس کے تو اپنے اتنی کمزور ہے کہ اپنے وجود پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ہاں جی اس کی ول جو ہوتی ہے اپنے وجود پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود طوفانوں میں اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ درخت جتنے بھی، اب آم کا درخت ہے، آندھی آتی ہیں پوری ٹہنی اکھڑ کے رو گئی جناب، شریک جمع سمجھتے ہیں، شیشم جسے کہتے ہیں۔ ہمارے کھیت میں وہ درخت تھے 3 اکٹھے، اس طرح انہوں نے آپس میں معانقہ کیا ہوا تھا، اس طرح کر کے جاتے تھے۔ دادا جی ہمارے بڑے پریشان تھے، اس کو اکھیڑنا تو کیسے اکھیڑنا ہے، ٹریکٹر پتہ نہیں کتنی لگیں کہ زور لگائیں تب جا کے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی، یہ میٹنگیں کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کس کو کہیں کیسے نکالیں، اور رات کو انہوں نے پانی لگا کے رکھا ہوا تھا، آندھی آئی تینوں اکھڑ کے وہ جا پڑے۔ وہ آندھی اتنی زور سے تھی ہمارے علاقے کے بوڑھا اڑ کے چلا گیا کہیں، مذاق نہیں،
تسی گل ہاسے پا کے ہوں کئیاں کہنا جی مولوی صاحب اپنے پلوں کی جی یہ مینوں اپنے پلوں میرے پلے بھی اتنی مضبوط باتیں ہیں میں اتنی چھوڑ دوں بڑا یار. واقعی سچی بات ہے کہ بوڑھا بیچارہ اٹھ گیا تھا, کافی دور سے اسے اٹھایا تھا, وہ لوچڑا نہیں آتا جس طرح کر کے, اس میں بہہ گیا تھا بیچارہ, وہ پتہ نہیں کہیں دور سے جلے سے جا کے اٹھایا تھا اس کو, بہرحال آ گیا تھا واپس وہ. تو یہ درخت جو ہے نا اتنا اونچا بھی ہوتا ہے جی, اس کے باوجود یہ خطرات سے محفوظ ہوتا ہے تقریباً. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے بندہ مومن کے ساتھ دی ہے. کس کے ساتھ دی ہے؟ سبحان اللہ, بندہ مومن کے ساتھ حضور نے مثال دی. آقا علیہ السلام بندہ مومن ہے. جب یہ بات بیان کر دی نا آقا علیہ السلام نے, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ چھوٹے سے تھے, وہ کہنے لگے ابا حضور ایک بات کہوں. میں کہا کہو بیٹا. انہوں نے کہا کہ جب حضور پوچھ رہے تھے نا وہ درخت کون سا ہے تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا. میں نہیں. کہنے لگے ابا حضور میرے ذہن میں تھا وہ کھجور کا درخت ہے. میں پھر بیٹا بولے کیوں نہیں تم؟ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ادب کی وجہ سے میں نہیں بولا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر تو بول پڑتا نا تو میرا دل خوش ہو جاتا آج کہ میرے بیٹے نے آج بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دیا ہے جی. اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا جاتا تھا. ہم بھی بتائیں یہ اس لیے نہیں پوچھا جاتا کہ اگلے کو نعوذ باللہ تذلیل ہو. لوگ کرتے ہیں فون پہ ایسے پوچھیں گے. ہماری منطق کی زبان میں ایک اصطلاح ہے صغرا کبرا کی. کیا ہے؟ صغرا کبرا کی ایک اصطلاح ہے. اب فون پہ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا ہاں جی یہ صغرا کبرا کیا ہوتا ہے. ابھی مجھے پتا تھا کہ وہ اس لیے فون کر رہا ہے کہ تاکہ اس کو پھنساؤں میں, اور ریکارڈنگ پہ لگا رکھا تھا موبائل اس نے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یار یہ آپ کیوں ضرورت پیش ہے یہ صغرا کبرا کی, ٹھیک ہے نا. کہتا جی بس میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. میں کہہ رہا آپ کے علاقے کی خواتین کو میں کیا جانتا ہوں, بلا بتائیں, ٹھیک ہے. صغرا اور کبرا مجھے کیا پتا کہ وہ کیا پڑھائے ہو جی. اب اس طرح کر کے اس سے جان چھڑوائی. اس طرح ایک اور بندہ منطقی سوال کرنے لگا فون پہ, اور میں نے کہا یار خدا کے لیے یار چھوڑ دیں ہمیں, جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ کرتے رہے. ایسے خواہ مخواہ وہ گھر بیٹھے وہ تکلیف اڑتی رہتی ہے جی. اس کسی کو پھانسنے کے لیے سوال کرنا اور یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سوال کرنا, یہ میرے آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. سمجھا ہے نا. ہاں تشویق کے لیے, جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, ہاں صحابہ بتائیں کون سا درخت ایسا جو مومن کی مثال ہے, جس کی مثال مومن کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے آقا علیہ السلام نے وہ کھجور کا درخت ہے. اب کھجور کا جو درخت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں, یعنی کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک درخت ہے, اس کی مثال رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھجور کے درخت کے ساتھ دی. جس طرح کھجور کا درخت جو ہے 12 مہینے میں آم کے درخت کے بھی پتے گرتے ہیں, ہے نا, باقی سب درختوں کے پتے گرتے ہیں, اکیلا کھجور ہے اس کے پتے نہیں گرتے. نہ اس کے پتے وہاں کھڑے کھڑے خشک ہوتے ہیں, ٹہنی ٹوٹ جائے اس کا تعلق ختم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, وگرنہ اس کے پتے وغیرہ نہیں گرتے. سر سبز و شاداب رہتا ہے, 12 مہینے سر سبز رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جس کے اندر ایمان ہونا اس کی مثال ہی ایسے ہی ہے, 12 مہینے ایک جیسا ہی رہتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑا تقویٰ چڑھا تو 4 نمازیں پڑھ لی, وہ اتر گیا تو پھر گئی ہیں جی. آج نہ وہ فلانا ہم دیکھ بیٹھے تھے تو شوق چڑھ گیا, نماز پڑھ لیں, عبادت کر لیں, ذکر فکر کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال پورے آپ کے شاگرد فرماتے ہیں 30 سال پورے آپ نے کوئی بھی اذان مسجد سے باہر سنی نہیں, کوئی بھی اذان مسجد کے باہر نہیں سنی, ہر اذان مسجد میں سنتا تھا. اندازہ لگائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کی اس آیت مبارکہ میں کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی. اور یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ جو ہے نا, کلمہ ایمان, اصل ایمان ہے, اس کی مثالیں جو ہیں, اس کے جو شعبے ہیں, اس کی شاخیں, شعبہ شاخ کو کہتے ہیں, اس کے جو شعبے ہیں, اس کی جو شاخیں ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 سے زائد شاخیں ہیں. کتنی ہیں؟ 70 سے زائد شاخیں. کاش کہ ہمیں کوئی تھوڑا سا شوق پیدا ہو کتابیں پڑھنے کا. تو امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شعب الایمان, ایمان کی شاخیں, کتاب کا نام یہی ہے, ایمان کی شاخیں, شعب الایمان. اس میں آپ نے ان تمام کی جتنے بھی شعبے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے, ایمان کی شاخیں, اسلام کی شاخیں, ان سب کی امام بہقی رحمہ اللہ نے شرح کی ہے.
اور اس شرح میں امام حلیمی رحمہ اللہ کو جب لاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ امام حلیمی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیث پاک کے شارحین میں بہت زبردست نام ہے امام حلیمی رحمہ اللہ کا، بہت زبردست، بہر پڑھنے والی کتاب ہے وہ امام بہقی رحمہ اللہ کی یہ کتاب شعب الایمان شریف۔ میں ایک بار تو مکمل پڑھ چکا ہوں اور کئی بار پھر مختلف حصے اسے کئی جلدیں پھر دوبارہ کئی بار پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، بہت زبردست کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، جتنی اس کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، ہاں جی، شعب الایمان شریف۔ تو یہ اس کتاب کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اسلام کی شاخیں جتنی ہیں نا ان کی شرح کی گئی ہے اور بہت لاجواب شرح کی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں جی، فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تبارک کیا دیکھتا نہیں ہے تو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، پاک درخت کے ساتھ، کس درخت کے ساتھ؟ پاک درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں پیوست ہیں، زمین میں ثابت، زمین میں پیوست ہیں، اور وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں، ٹہنیاں اس کی آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ جو ہے درخت وہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ کتنی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ایک تو فرمایا کہ پاک ہے وہ شجرۃ طیبہ، ہیں جی پاک درخت ہے، دوسرا فرمایا اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، کہ یعنی کہ اسے قرار ملا ہوا ہے، یہ نہیں کہ یہاں اکھڑ جائے گا۔ بندہ مومن کا ایمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے ایمان اس کا، چاہے کچھ ہو جائے اس کا ایمان دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اچھا اگلی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی، یہ تین باتیں۔ چوتھی بات فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم وقت پھل دینے والا ہے، کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے، اس کا کوئی موسم نہیں ہے، اس کا کوئی موسم نہیں ہے کہ اس موسم میں پھل دے گا، نہ نہ نہ، فرمایا ہر وقت پھل دینے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں یہ بندہ مومن کے جو ایمان ہے نا، کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا پھل کیا ہے؟ اس کا پھل جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، کیا ہے؟ مکارم اخلاق ہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری۔ اور اسلام، ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ پھل کیا دیتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر اپنے حبیب کی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے، یہ بھی پھل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی جو ٹہنیاں آسمان تک کو پہنچی ہوئی ہیں، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہاں سے اس کے اعمال وہاں جاتے ہیں ٹہنیوں کی صورت میں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی قبولیت کی بارش عطا فرماتا ہے، قبولیت کی بارش عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اس طرح کر کے، اور پھر یہی اس کا پھل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے، یہی اس کا پھل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہ سارے اسی کلمے کے پھل ہیں، اسی کلمے کے پھل، میں کل حین، ہر وقت یہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاک، لا الہ الا اللہ کلمہ پاک ہے جی، کیسے پاک ہے؟ جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کلمے کا پابند کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کلمے کی برکت سے اس کی رسائی جو ہے وہ صرف پاک چیزوں تک کرواتا ہے، ہاں جی، پاک چیزیں کھاتا ہے۔ کبھی کسی مسلمان کو دیکھے کتا کھا رہا ہو، لیکن آپ چائنا چلے جائیں سارے کتے کھا رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ، چوڑوں کو دیکھ لیں، نصرانیوں کو دیکھ لیں وہ خنزیر کھا رہے ہیں، یہودیوں کو دیکھ لیں کیا گند کھا رہے ہیں جی، اور دوسرے جناب آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، گائے کے پیشاب سے ان کا جو ہے نا واٹر شروع ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے نا رس ملائی گائے کا گوبر ہے کہ نہیں ہے نا، اس کو وہ جناب سارا گند کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی رسائی جو ہے یہ صرف پاک چیزوں تک کرواتا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے آپ ایسے سمجھیں ایک لالٹین ہے، لالٹین ہے، اس کا نور جہاں جہاں پڑتا ہے وہ جگہیں بھی پاک ہیں، جن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے وہ چیزیں بھی پاک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے صرف انہی چیزوں تک لے جاتا ہے، انہی چیزوں تک پہنچاتا ہے جو چیزیں پاک ہوتی ہیں، باقی رہی ناپاک چیزیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی مثال بیان فرمائی۔ یہ دیکھیں جی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے خبیث کلمہ،
پلید کلمہ جو ہے اس کی بھی مثال بیان فرمائی ہے، کس کے ساتھ؟ کشجرۃ خبیثۃ، پلید درخت کے ساتھ، خبیث درخت کے ساتھ۔ اندرائن کا درخت جو ہے یہ انتہائی خبیث ہے، ذائقہ بھی بدبودار ہے اور انتہائی کڑوا بھی ہے، کسی نفع کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہ ایسے ہی ہے زمین کے اوپر ہی پڑا ہوا ہے، ما لها من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، اس میں کفر میں مضبوطی نہیں ہے، پوری دنیا میں کفر جتنا بھی ہے کسی میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوطی رکھی ہے، دلائل اور براہین کا پانی جس کلمے کو لگا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس۔ اور آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے، کلمہ طیب جو ہے یہ پاک ہے اور یہ معاشرے کو بھی پاک کرتا ہے، اخلاق کو بھی پاک کرتا ہے، معیشت کو بھی پاک کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ہر ایک چیز کو پاک کرتا ہے، اور دوسری طرف کلمہ خبیثہ جو ہے وہ اس کا پھل کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا پھل تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ بندہ مومن کو جنت تک لے جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ تک لے جاتا ہے، بارگاہ خدا بندی تک لے جاتا ہے، دیدار مصطفیٰ اس کا پھل ہے، وہ دیدار خدا اس کا پھل ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو کلمہ خبیثہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں ہیں اور پڑا بھی ایسے زمین کے اوپر ہوا ہے، اور کیونکہ دلائل اور براہین اس کے پاس ہے نہیں، ہے بھی سارا پھسپھسا ہے جی، بدبو دار بھی ہے، بد ذائقہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں، ذرا یہ جو درخت ہے نا یہ پھل کون سا دیتا ہے؟ یہ کبھی ویلنٹائن ڈے دیتا ہے، گندے درخت کا پھل کبھی ویلنٹائن ڈے ہوگا، کبھی 8 مارچ کی فاحشہ اور رنڈیاں عورتیں ہوں گی، یہ اسی کا پھل ہے۔ اور کبھی جناب اپریل فول دے گا، جھوٹ بولنے کا بھی دن ہے، کہتے ہیں جی مسلمان جھوٹ بولتے ہیں اس لیے تباہ ہو رہے ہیں، امریکہ کو دیکھ لو سچ بولتے ہیں۔ میں نے کہا اپریل فول تیرے ابھی نے نکالا ہے؟ اپریل فول نکالنے والا کو حاجی یعقوب تھا بھائی، انگریزوں نے نکالا ہے۔ ہیلووین کون نکالتا ہے؟ ان دلیلوں نے نکالا ہے، مسلمانوں نے نہیں نکالا ہے نا۔ تو پھر ان کو پکڑو یار، اگر تمہیں انصاف سے غرض ہے، مسلمانوں کی گربان پکڑ رہے ہو، ان کو تم چھوڑ رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو یہ کلمہ خبیثہ جو ہے اس کا پھل آپ نے دیکھ لیا، وہ خبیث پھل کیا ہے۔ پچھلے سال بھی یہ نیو ایئر نائٹ پر کراچی کے اندر انہوں نے کیا کہ ہر بندہ جو بھی آئے وہاں پہ ایک عورت لے آئے، اپنی ماں بہن بیٹی جو بھی ہو جی، اس کو پھر اجازت ہوگی جس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ مرضی سو جائے۔ یہ کراچی میں باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ انہوں نے ایونٹ کہہ لیں، فنکشن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، انہوں نے منہ کالا کیا ہے، کراچی میں ہوا ہے۔ یہ پھل کون دے رہا ہے؟ کلمہ خبیثہ۔ کون دے رہا ہے؟ کلمہ خبیثہ۔ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، کون پھل دے رہا ہے؟ کلمہ خبیثہ۔ عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، منہ کالا کر رہی ہے، یہ پھل کون دے رہا ہے؟ کلمہ خبیثہ ہے جی۔ آج جو ہندو سارے ان کے پنڈتوں کو آپ دیکھ لیں، منہ کے اوپر جناب 18 قسم کے رنگ مال کے کتے والا منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جی۔ یہ سارے اتنی گندگی کیوں چڑھی ہوئی ان پر؟ کیوں چڑھی ہوئی گندگی ان پر؟ یہی وجہ کلمہ خبیثہ ہے ان کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھے کیسے چمک رہے ہیں۔ ہمارے تو بزرگوں کو دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے ہوئے ہیں۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گلی میں جا رہے ہیں، جو بھی بندہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہودیوں کے بازار سے گیا، امام محمد رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بازار سے گزر رہے ہیں، یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یار چھوٹا محمد نہ سونا تو بڑا کتنا سونا، چھوٹا محمد نہ سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ یہی دیکھ کے کلمہ پڑھ گئے جی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بچپن میں، آج تو ہمارے بچے جناب ادھر گیند کھیلتے ہیں، شکر ہے اگل دن منڈے میں کٹنے سے ساری گیم ہی ختم ہو گئی، ورنہ ساڑی دن سنتے نہیں سن پائے، آپس سے لڑنے کتی اور کتی ہو گئے، چنگے زور دے ہیں، چنگے بکھی پہنے تھے، پتہ ہے تم منڈے ساڑی تک بانی نہیں سن رہے، یہ درسیں کیا آگے پیچھے انہوں نے جا کے کیا، میں جدو سارے غائب ہو جان، میں غائب ہوں وہ پھر واپس آ جان، میں کہو خلائی کھوتے ہو تسی بھائی، میں آواں تو غائب ہو جاندے ہو، جدو میں چلا جاواں تسی آ جاندے ہو، عجیب نظام ہے۔ خیر آپس سے لڑے ہیں، اتنے کوئی دوست ہے تو وہ پتر نے کٹے نے، انہوں نے پھر آپس سے کٹے، وہ چنگا ایک دوسرے نے کٹے نے، انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم و جان چھٹ گئی۔ میں کہا اللہ تعالیٰ نے ظالمہ تے ظالمہ مسلط کیتا ہے، ساڈی تے مانی نہیں سن رہے ہیں۔ ایک کھیڈتے نے گیندے نال، کوئی دھی بہن کا حیا کو نہیں، کوئی بہن بیٹی کا حیا نہیں ہے، گزر رہی ہیں گیندے مار رہے ہیں ان کو، نعوذ باللہ من ذالک ہیں، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بچے ہیں، بچپن میں بچے اکٹھے ہو کے آ گئے، عبد القادر آج کھیلنے چلتے ہیں،
کھیلنے چلتے ہیں. انہوں نے فرمایا یار بات سنو, گیم میری مرضی کی ہوگی, جگہ بھی میری مرضی کی ہوگی, چلو چلتے ہیں, مجھے کیا مسئلہ ہے. وہ لے گئے جی آپ کو, آپ نے میں چلو بھی, وہ بازار تھا سارا یہودیوں کا, اس بازار میں چلے گئے. آپ نے میں زور سے میں کہوں گا لا الہ الا اللہ, تم نے کہنا ہے محمد رسول اللہ, یہی کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی, تیرے کہنے پہ عمل کر لیتے ہیں, کل کو پھر ہمارے والی گیم. میں چل یہ والی تو ہو نہ پہلے. جی بازار میں گئے, جا کے جناب اللہ اکبر, آپ نے زور سے کہا لا الہ الا اللہ, پھر سے انہوں نے کہا محمد رسول اللہ, یہ کہا پورے بازار والے کلمہ پڑھ کے مسلمان. آپ جب کونے کے آخر میں پہنچے نا, میں لاؤ دوستو تھوڑی گیم ہو گئی, میری تبلیغ ہو گئی. ہمارے تو بزرگوں کی گیم ہی ایسی ہوتی تھی, کھیلتے بھی ایسے تھے. یہ یہاں پہ ماں بہن بیٹی کی عزتیں خراب کر بیٹھتے ہیں, گیندیں مار مار کے ان کو ذلیل کرتے ہیں, رسوا کرتے ہیں. شریف عورتیں جو ہے نا وہ گلی میں گزر نہیں سکتی, یہ گیمیں کھیل رہے ہیں. پتہ نہیں لعنت پڑے ایسی سوچ پر, ایسے خبیثوں پر, پتہ نہیں کون سی گیمیں کھیلتے ہیں. چڑی چھکے کھیل رہے ہیں. میں کہ تیرا منہ چڑیا لا ہو گیا یار, بٹھا کرتا پھرتا جگہ جگہ تے کو حیا نو ہاتھ ماریا. وہ شکر ہے لڑے نے انہاں دی دعا نال, اجازت صاحب دی دعا نال, جو ریکارڈنگ نہ سننا تو پڑی کھڑے ہو. اچھا, تو یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ پھر بندے کو پاکیزہ کر دیتا ہے, اور کلمہ خبیثہ جو ہے یہ بندے کو ذلیل کر دیتا ہے. یعنی آج جو ہندو ذلیل ہوئے پڑے ہیں, آج جو اپنے مردوں کو آگ لگا رہے ہیں, یہ بھی کلمہ خبیثہ کی نفست ہے ساری. ہاں, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.